میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ عاشقان رسول کی 130 حکایات مع مکہ مدینے کی زیارتیں، امیر اہل سنت کی بہت ہی پیاری کتاب ہے۔ صفحہ نمبر 68 69 68 69 اور درود شریف کی بہت پیاری فضیلت ہے، سنیے، ایمان تازہ کیجیے۔ حضرت سیدنا ابو الفضل ابن زیرک کو مسانی قدسہ سرہ الربانی فرماتے ہیں، میرے پاس خراسان سے ایک عاشق رسول آیا اور کہنے لگا، الحمدللہ عز وجل میں مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں سویا ہوا تھا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر خواب میں کرم فرمایا، لبہائے مبارکہ واہ ہوئے، رحمت کے پھول جھڑنے لگے اور الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، جب تو ہمدان جائے تو ابو الفضل ابن زیرک کو میرا سلام کہنا۔ اچھا، وہ عاشق رسول جنہوں نے خواب دیکھا وہ کہتے ہیں، میں عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان پر اس کرم کی وجہ؟ فرمایا، وہ روزانہ 100 بار مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے۔ سیدنا ابو الفضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پھر وہ خراسانی مجھ سے کہنے لگا، مجھے بھی وہ درود پاک بتا دیجئے جس کا آپ ورد کرتے ہیں۔ تو میں نے اسے بتایا کہ میں روزانہ 100 یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ درود پاک پڑھتا ہوں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد جزا اللہ محمدا عنا ما هو اہل۔ اس عاشق رسول نے یہ درود پاک مجھ سے سیکھ لیا اور قسم کھا کر کہنے لگا، میں آپ کو جانتا تھا نہ آپ کا کبھی نام سنا تھا، آپ کے بارے میں مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہی بتایا۔ حضرت سیدنا ابو الفضل بن زیرک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے اس خوش نصیب عاشق رسول کو تحفہ پیش کیا تاکہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ مزید اس سے سنوں، لیکن قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے وہ بولا، میں سلطان انبیاء کرام رسول ذی احترام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک پیغام پہنچانے کا کوئی دنیاوی بدلہ نہیں چاہتا۔ اس کے بعد اس عاشق رسول کو میں نے دوبارہ کبھی نہ دیکھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی خواب میں اپنے محبوب کی زیارت کرائے، ہمیں بھی کثرت درود کی سعادت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں پہنچا دیتی۔ فرمایا، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے
ثواب پانے کے لیے اور حسب حال اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ اول تا آخر بیان میں شرکت کی سعادت حاصل کیجیے۔ دو زانوں بیٹھ کر سننا بہت اچھا طریقہ ہے، بہت ادب والا طریقہ ہے۔ دو زانوں بیٹھیں جیسے نماز میں اتحیات پڑھتے ہوئے بیٹھتے ہیں، اور تھک جائیں تو جس طرح پھر آسانی ہو مہذب انداز سے بیٹھ جائیں، اور جب کچھ ریلیکس ہوں پھر دوبارہ دو زانوں بیٹھ جائیں با ادب با نصیب۔ مزید نیت کیجیے کہ میں موقع کی مناسبت سے عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ استغفر اللہ، سبحان اللہ، ما شاء اللہ، ان شاء اللہ کہوں گا، انتہائی توجہ کے ساتھ سنوں گا۔ خوش نصیب مسلمان زیارت حرمین طیبین کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں اور بعض تیاریاں کر رہے ہیں۔ عاشقان رسول کی کچھ حکایات، حاجیوں کی حکایات کچھ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ راکب دوش مصطفیٰ سید الاسقیاء برادر شہید کربلا جگر گوشائے فاطمہ دلبند مرتضیٰ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا علیہ صلاۃ والسلام کے نواسے شہزادے۔ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا، میں بہت شرمندہ ہوں، اللہ عز و جل سے کس طرح ملاقات کروں گا؟ افسوس اس کے پاک گھر یعنی کعبہ مشرفہ تک کبھی پیدل چل کر نہیں آیا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 مرتبہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ حج کے لیے پیدل سفر کیا۔ کتنی مرتبہ؟ 20 مرتبہ، 20 پیدل حج کیا آپ نے۔ منقول ہے ایک مرتبہ آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کی، پھر اپنا رخسار مبارک مقام ابراہیم پر رکھ دیا اور زار و قطار روتے ہوئے اس طرح مناجات کی، اے میرے رب قدیر عز و جل، تیرا حقیر بندہ تیرے دروازے پر حاضر ہے، تیرا بھکاری تیرے دروازے پر حاضر ہے، تیرا مسکین بندہ تیرے دروازے پر حاضر ہے۔ انہی الفاظ کو بار 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 دہراتے رہے اور روتے رہے۔ اس کے بعد مسجد الحرام سے باہر تشریف لائے تو آپ کا گزر چند مسکینوں کے پاس سے ہوا جو بیٹھے صدقے کی روٹیوں کے ٹکڑے کھا رہے تھے۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان مسکینوں کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کھانے کی دعوت دی، تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بلا تکلف ان کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ فرمایا اگر یہ روٹیوں کے ٹکڑے صدقے کے نہ ہوتے تو میں آپ حضرات کے ساتھ کھانے میں ضرور شرکت کرتا، مگر ہم آل رسول کے لیے صدقہ حرام ہے۔ اس کے بعد آپ ان مسکینوں کو اپنی قیام گاہ پر ساتھ لائے اور سب مسکینوں کو عمدہ کھانا کھلایا، پھر رخصت ہوتے وقت سب کو درہم یعنی چاندی کے سکے بھی عنایت فرمائے۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 دفعہ پیدل حج کیا۔ کاش ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب ہو جائے۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ یا خدا حج پہ بلا
آکے میں کعبہ دیکھوں یا خدا حج پہ بلا آکے میں کعبہ دیکھوں کعبہ دیکھوں کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں آمین آمین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امام حسن مجتبیٰ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے فرزند ارجمند، آپ نے 20 حج کیے پیدل۔ پیدل حج کرنے کا مطلب کیا ہے سنی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرآت جلد 4 صفحہ 153 پر لکھتے ہیں، پیدل حج سے مراد ہے مکہ مکرمہ سے عرفات جانا آنا، یعنی کہ وہ پاکستان سے پیدل جائے، اپنے ملک سے پیدل جائے، مکہ مکرمہ سے عرفات پیدل جائے اور عرفات سے واپس مکے جو پیدل آئے، یہ اس کا پیدل حج کہلائے گا۔ اور پیدل حج کی فضیلت یہ ہے، سبحان اللہ، میرے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مکے سے پیدل حج کو جائے یہاں تک کہ مکے واپس آئے، اس کے لیے ہر قدم پر 700 نیکیاں حرم شریف کی نیکیوں کے مثل لکھی جائیں گی۔ کہا گیا حرم کی نیکیوں کی کیا مقدار ہے؟ فرمایا ہر نیکی 1,00,000 نیکی ہے۔ تو اس حساب سے ہر قدم پر پیدل حج کرنے والے کو ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں عطا ہوئیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم۔ یا خدا حج پہ بلا کے میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں۔ آمین۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 پیدل حج کیے۔ سنیے اس کی ایک اور فضیلت۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، مجھے کسی چیز کا کوئی افسوس نہیں سوائے اس کے کہ میں نے پیدل حج نہیں کیا، کیونکہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے سوار ہو کر حج کیا اس کو ہر قدم پر 1 نیکی ملے گی، اور جس نے پیدل حج کیا اس کو ہر قدم چلنے پر حرم کی 70 نیکیاں ملیں گی۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے یہ بھی سنا کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے
غریبوں کو مسکینوں کو گھر پر بلایا، اچھا کھانا کھلایا اور واپسی پر دراہیم بھی عطا فرمائے۔ یاد رکھیے غریبوں سے محبت کرنا سنت انبیاء ہے۔ غریبوں کو حقیر نہیں جاننا چاہیے، غریبوں کو دھتکارنا نہیں چاہیے۔ مالداروں کے جنازوں میں رش لگ جاتا ہے، مالداروں کی دعوت میں جا کے جلدی جلدی پہنچ جاتے ہیں، غریبوں کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، سیدھے منہ بات نہیں کرتے۔ یہ اچھی بات نہیں۔ ہمارے آقا کے شہزادے، ہمارے آقا کے نواسے امام حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسی خیر خواہی فرمائی غریبوں کی۔ اور سنیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ہر چیز کی چابی ہوتی ہے، اور جنت کی چابی مسکینوں فقیروں سے محبت کرنا ہے، اور صبر کرنے والے فقراء بروز قیامت اللہ عز و جل کے قرب میں ہوں گے۔ غریبوں سے محبت کرنا تو جنت کی چابی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ حضرت مولانا عبدالحق الہ آبادی علی رحمۃ اللہ الہادی، آپ ہند کے باشندے تھے اور بہت ہی جلیل القدر عالم دین تھے۔ آپ کو 40 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا تھا مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے، ہر سال حج کرتے تھے، ہر سال۔ ایک سال حج کا زمانہ آیا تو آپ قلیل ہو گئے، صاحب فراش ہو گئے، بیمار ہو کر بستر پر پڑے تھے۔ ذوالحجۃ الحرام کی 9 تاریخ آ گئی، اپنے شاگردوں سے کہا مجھے حرم شریف لے چلو۔ کئی آدمی اٹھا کر لائے، کعبہ معظمہ کے سامنے بٹھایا، زمزم شریف منگا کر پیا اور پھر دعا کی، الہی حج سے محروم نہ رکھ۔ اسی وقت مولا تعالی نے ایسی قوت عطا فرمائی کہ اٹھ کر اپنے پاؤں سے عرفات شریف کے میدان میں چلے گئے اور حج ادا کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ زمزم اس لیے جس لیے اس کو پیے کوئی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زمزم جس مراد کے لیے پیا جائے اسی کے لیے ہے۔ دیکھیے حضرت نے ضعف کے عالم میں، بیماری کے عالم میں زمزم پیا، دعا کی الہی حج سے محروم نہ رکھ۔ اللہ تعالیٰ نے قوت عطا فرما دی، صحت عطا فرما دی، ہمت عطا فرما دی، اسی وقت اپنے پاؤں سے چل کر عرفات میں پہنچ گئے۔ سبحان اللہ۔ زمزم کی کیا بات ہے۔ یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے۔ کاش ہمیں بھی مکے کی زیارت نصیب ہو جائے، خانہ کعبہ پر نظر جما کر زمزم پینا نصیب ہو جائے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، اچھی اچھی دعاؤں کے ساتھ۔ انشاءاللہ اللہ کے کرم سے ایسا ہوگا۔ میں مکے میں جا کر کروں گا طواف، نصیب آب زمزم مجھے ہوگا پینا انشاءاللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، زمزم شریف اس کی برکات کے کیا کہنے۔ زمزم شریف کو
دیکھنا یہ بھی عبادت ہے. اور جنت میں لے جانے والے اعمال مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے. اس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان لکھا ہے، آب زمزم اسی مقصد کے لیے ہے جس کے لیے اسے پیا جائے. اگر تو اسے شفا کی غرض سے پیے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے شفا دے گا. اگر تو شکم سیری کے لیے پیے گا اللہ تعالیٰ تجھے شکم سیر فرما دے گا. اور اگر تو اسے اپنی پیاس بجھانے کے لیے پیے گا اللہ عز و جل تیری پیاس بجھا دے گا. اور اگر تو اسے پناہ حاصل کرنے کے لیے پیے گا اللہ عز و جل تجھے پناہ عطا فرمائے گا. یہ زمزم اس لیے جس لیے اس کو پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے. زمزم کی کیا بات، اللہ ہمیں نصیب فرمائے. آب زمزم شریف پینے کی دعا آپ کو بتاؤں. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم، وسیع رزق اور ہر بیماری سے شفا کا سوال کرتا ہوں. اب حاجی آتے ہیں اور زمزم لاتے ہیں اور پلاتے ہیں، وہ دعائیں ہم کو یاد ہی نہیں ہوتی بھائی. بہت ساری دعائیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور یہ بھی بہت پیاری دعا ہے. یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول دعا ہے. المستدرک میں یہ لکھا ہے. تو اس دعا کو یاد کرنے کے لیے میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع کے بعد جو حلقے لگتے ہیں اس میں شرکت کریں. اس طرح کی بہت ساری دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں. مدنی قافلوں میں سفر کریں. مدرسۃ المدینہ بالغان جو ہوتے ہیں نا دعوت اسلامی کے، جس میں ہزاروں اسلامی بھائی فی سبیل اللہ پڑھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھنے پڑھانے والے ہزاروں ہیں. اسلامی بہنوں کو پڑھاتی ہیں، وہ بھی فی سبیل اللہ. تو الحمدللہ قرآن بھی پڑھایا جاتا ہے، درست مخارج سے دعائیں بھی یاد کرائی جاتی ہیں، نماز بھی یاد کرائی جاتی ہے، دیگر ضروری مسائل بھی سکھائے جاتے ہیں. مزید سنیے کہ جب کرم ہوتا ہے تو کس طرح حج کی صورتیں بنتی ہیں. سبحان اللہ. ہند میں ایک گھاس کاٹنے والے بوڑھے صاحب، ان کو 9 ذوالحجۃ الحرام خیال آیا آج یوم عرفہ ہے، یعنی وہ دن جس میں حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں. ان کو خیال آیا کہ آج تو یوم عرفہ ہے، خوش نصیب حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہوں گے. یہ خیال آتے ہی بوڑھے صاحب نے ایک آہ بڑے درد کے ساتھ وہ کھینچی، حسرت کی، کاش میں بھی حج سے مشرف ہوا ہوتا. قدوۃ القبریٰ محبوب یزدانی حضرت سیدنا شیخ سید اشرف جہانگیر سمنانی قدس سرہ الربانی قریب ہی تشریف فرما تھے. انہوں نے اس بوڑھے میاں کی، بوڑھے صاحب کی حسرت بھری آواز سنی تو فرمایا ادھر آئیے. بوڑھے صاحب قریب آئے. اب زبان سے نہیں، صرف دست مبارک سے اشارہ فرمایا جائیے. اشارہ ہوتے ہی اس بوڑھے صاحب نے ہاتھوں ہاتھ اپنے آپ کو مسجد الحرام میں، مکہ مکرمہ کی مسجد الحرام میں عین کعبے کے سامنے کھڑا پایا. جھوم جھوم کر طواف شروع کر دیا. عرفات پہنچے. دیگر مناسک حج یعنی حج کے افعال ادا کیے، حج کے ایام پورے ہوئے. اب بوڑھے حاجی صاحب کے دل میں خیال آیا آ تو گیا، وطن کیسے پہنچوں گا.
اللہ والوں کی شان دیکھیے کہ جیسے ہی یہ خیال آیا حضرت سیدنا شیخ جہانگیر سمنانی قدس سرہ الربانی کو اپنے سامنے کھڑا پایا، فرمانے لگے جائیے۔ بوڑھے حاجی صاحب نے جو ہی سر اٹھایا تو ہند میں اپنے آپ کو اپنے گھر میں پایا۔ اللہ ملے حج کی اسی سال سعادت، اسی سال سعادت، اللہ ملے حج کی اسی سال سعادت، اسی سال سعادت، بدکار کو پھر روزہ محبوب دکھا دے، بدکار کو پھر روزہ محبوب دکھا دے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دیکھیے کیسی ان بزرگ کی کرامت تھی کہ دل کی بات جان لی اور اشارے سے پہنچا بھی دیا، اشارے سے مکے میں پہنچا دیا، وہاں سے گھر بھی پہنچا دیا۔ تو اللہ والوں کو بہت طاقتیں اللہ کی جناب سے عطا کی جاتی ہیں۔ طی الارض کہتے ہیں اس کو، کہ وہ آنن فانن بہت لمبے لمبے فاصلے طے کر لیتے۔ حضرت سیدنا آصف برخیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ قرآن پاک میں نا، تخت بلقیس آنن فانن پلک جھپکنے میں انہوں نے وہ بارگاہ سلیمان علیہ السلام میں پیش کر دیا تھا۔ امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جو چیز ایک نبی کے لیے معجزہ بن سکتی ہے، وہ چیز کسی ولی کے لیے کرامت بن سکتی ہے۔ ایک اور بہت ایمان افروز حج کی تمنا میں تڑپا دینے والی حکایت سنی، یہ بھی یہ عاشقان رسول کی 130 حکایت اسی سے ہی عرض کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو الحسین دراج علی رحمۃ اللہ الوہاب فرماتے ہیں ایک سال میں اکیلا حج پر روانہ ہوا اور تیزی سے منزلیں طے کرتا ہوا قادسیہ جا پہنچا۔ وہاں کسی مسجد میں پہنچا، میری نظر ایک مجذوم شخص پر پڑی، کوڑ کے مرض میں مبتلا ایک شخص پر پڑی۔ اس نے مجھے سلام کیا اور کہا، اے ابو الحسین کیا حج کا ارادہ ہے؟ دیکھیے اللہ والے دل کی باتیں جان لیتے ہیں۔ یہ حضرت سیدنا ابو الحسین دراج رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اسے دیکھ کر مجھے بہت زیادہ کراہت محسوس ہو رہی تھی، گھن محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ کوڑی تھا وہ۔ میں نے بڑی بے رخی سے کہا ہاں۔ کہنے لگا مجھے بھی ساتھ لے چلیے۔ فرماتے ہیں میں نے دل میں کہا یہ ایک نئی مصیبت آن پڑی، میں تو تندرست لوگوں کی رفاقت سے بھی بھاگتا ہوں، ایک کوڑی مجھے اپنے ساتھ رکھنے کی فرمائش کر رہا ہے۔ میں نے صاف انکار کر دیا۔ وہ بڑی لجاجت سے بولا، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، مجھے ساتھ لے لیجیے۔ فرماتے ہیں میں نے قسم کھا لی، خدا کی قسم میں ہرگز تمہیں اپنا رفیق نہ بناؤں گا۔ اس نے کہا ابو الحسین اللہ عز و جل کمزوروں کو ایسا نوازتا ہے کہ طاقتور بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ یہ فرماتے میں نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو، مگر میں تمہیں ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ عصر کی نماز پڑھی، سفر شروع کیا۔ صبح کے وقت ایک بستی میں پہنچا تو میں حیران رہ گیا، اسی کوڑی شخص کو میں نے وہاں پایا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی سلام کیا، بولا اللہ عز و جل کمزوروں کو ایسا نوازتا ہے کہ طاقتور بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ اس کی بات سن کر فرماتے ہیں کہ مجھے عجیب و غریب اس شخص کے بارے میں خیالات آنے لگے۔ بہرحال میں روانہ ہوا، ایک اور مقام کرعا پہنچا، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل ہوا تو اس مسجد میں بھی اسی شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔
اس نے دیکھتے کہا ابو الحسین اللہ عز و جل کمزوروں کو ایسا نوازتا ہے کہ طاقتور بھی حیران رہ جاتے ہیں. یہ سن کر کہتے ہیں کہ میں رونے لگا, رقت طاری ہو گئی مجھ پر. میں نے بڑے ادب سے عرض کی حضور میں اللہ غفار سے معافی کا طلبگار ہوں اور آپ سے بھی درگزر کا خواستگار ہوں, مجھے معاف فرما دیجیے. فرمانے لگے یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ آپ کے ساتھ سفر نہ کیا, برائے کرم مجھے معافی سے نوازتے ہوئے شریک سفر کر لیجئے. فرمایا آپ مجھے ساتھ نہ رکھنے کی قسم کھا چکے ہیں اور میں آپ کی قسم نہیں توڑوانا چاہتا. فرماتے میں نے کہا اچھا پھر اتنا کرم فرما دیجئے ہر منزل پر اپنی زیارت کی ترکیب فرما دیجئے گا. فرمایا انشاءاللہ. پھر وہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے, میں بھی آگے بڑھ گیا. اللہ عز و جل کے اس نیک بندے کی برکت سے باقی سفر میں مجھے بھوک اور پیاس اور تھکاوٹ کا احساس تک نہ ہوا. الحمدللہ عز و جل مجھے ہر منزل پر اس بزرگ کی زیارت ہوتی رہی, یہاں تک کہ میں مدینے پہنچ گیا. پھر میں مکہ معظمہ حاضر ہوا. وہاں پر حضرت سیدنا ابو بکر قطانی اور حضرت سیدنا ابو الحسن مزین رحمت اللہ تعالی علیہما سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا. جب میں نے انہیں یہ حیرت انگیز واقعہ سنایا, انہوں نے فرمایا ارے نادان, جانتے ہو وہ کون تھے؟ وہ حضرت سیدنا ابو جعفر مجذوم علی رحمت اللہ القیوم تھے. ہم تو دعائیں مانگتے ہیں کہ کاش اللہ عز و جل ہمیں اپنے اس ولی کا دیدار نصیب فرمائے. سنو, اب جب بھی تمہاری ان سے ملاقات ہو تو ہمیں ضرور بتانا. 10ویں ذوالحجۃ الحرام کو جب میں نے, یہ بزرگ فرما رہے ہیں حضرت سیدنا ابو الحسین دراج رحمت اللہ علیہ, میں نے جمرۃ العقبہ بڑے شیطان کو کنکریاں ماری, رمی کی اس کی, تو کسی شخص نے مجھے اپنی طرف کھینچا, کہا ابو الحسین السلام علیکم. فرماتے ہیں جیسے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے سامنے وہی بزرگ حضرت سیدنا ابو جعفر مجذوم موجود تھے. دیکھتے ہی مجھ پر رقت طاری ہوگی, میں روتے روتے بے سدھ ہو کر گر پڑا. میرے حواس بحال ہوئے تو وہ بزرگ تشریف لے جا چکے تھے. پھر آخری دن طواف رخصت کر کے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد میں نے جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, اچانک کسی نے مجھے اپنی طرف کھینچا. دیکھا تو حضرت سیدنا ابو جعفر مجذوم تھے رحمت اللہ تعالی علیہ. فرمانے لگے ابو الحسین گھبرانے شور مچانے کی ضرورت نہیں, بے فکر رہیے. فرماتے میں خاموش رہا. میں نے اللہ کی بارگاہ میں 3 دعائیں کی اور انہوں نے میری ہر دعا پر آمین کہا. اس کے بعد وہ بزرگ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے اور دوبارہ نظر نہیں آئے. میری 3 دعائیں یہ تھیں. نمبر 1, اے میرے پاک پروردگار عز و جل, میرے نزدیک فقر ایسا محبوب بنا دے کہ دنیا میں اس سے زیادہ کوئی شے مجھے پیاری نہ ہو. نمبر 2, مجھے ایسا نہ بنانا کہ میری کوئی رات اس حالت میں گزرے کہ میں نے صبح کے لیے کوئی چیز ذخیرہ کر کے رکھی ہو. پھر ایسا ہی ہوا, کئی سال گزر گئے لیکن میں نے کوئی چیز اپنے پاس ذخیرہ کر کے نہ رکھی. تیسری دعا یہ تھی, اے میرے پاک پروردگار, جب تو اپنے اولیاء کرام کو اپنے دیدار کی دولت عظمیٰ سے مشرف فرمائے تو مجھے بھی ان میں شامل فرما لینا. فرماتے ہیں مجھے اپنے رب مجید عز و جل سے پوری امید ہے کہ میری ان دعاؤں کو ضرور پورا فرمائے گا, کیونکہ ان پر ایک ولی کامل نے آمین کی مہر لگائی تھی. سبحان اللہ.
میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ بظاہر وہ بزرگ مجزوم نظر آ رہے تھے، وہ اللہ کے ولی تھے، کسی کو کمتر نہیں جاننا چاہیے، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ جہنم میں لے جانے والے اعمال میں حضرت سیدنا امام احمد بن حجر مکی شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکوی لکھتے ہیں، یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 کے تحت، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، نہ مرد مردوں سے ہنسیں، عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے دور نہیں کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں۔ اس کے تحت لکھتے ہیں، جس کی ہنسی اڑائی جائے اس کی طرف سے حقارت سے دیکھنا۔ اس حکم خداوندی کا مقصد یہ ہے کسی کو حقیر نہ سمجھو، ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نزدیک تم سے بہتر، افضل اور زیادہ مقرب ہو۔ بڑی پیاری بات لکھی تفسیر روح البیان میں، حضرت سیدنا اسماعیل حقی علیہ رحمۃ اللہ الکوی لکھتے ہیں کہ ولی ایسا محبوب انسان ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنی عزت و کرامت سے بزرگی عطا فرماتا ہے، ایسی بزرگی اور کسی کو عطا نہیں فرماتا۔ اگر زمانے کے سارے لوگ مل کر اس کی توہین و اہانت کرنا چاہیں نہیں کر سکتے، کیونکہ اسے عزت حقیقی مل چکی ہے۔ اللہ والوں کا ادب کرنا چاہیے، ان سے دعائیں کروانی چاہیے، اور ان کو حقیر نہیں جاننا چاہیے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ والے دلوں کی بھی جان لیتے ہیں۔ مزید سنیے، امیر علیہ سنت عاشقان رسول کی 130 حکایات، صفحہ نمبر 84 پر لکھتے ہیں، حضرت علامہ ابو الفرج عبد الرحمن بن علی بن جوزی علیہ رحمۃ اللہ القوی اپنی کتاب عیون الحکایات میں تحریر کرتے ہیں، ایک پرہیزگار شخص کا بیان ہے، میں مسلسل 3 سال سے حج کی دعا کر رہا تھا، لیکن میری حسرت پوری نہ ہوئی۔ چوتھے سال حج کا موسم بہار تھا اور دل آرزو حرم میں بے قرار تھا۔ ایک رات جب میں سویا تو میری قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ الحمدللہ عز وجل میں خواب میں جناب رسالت مآب کی زیارت سے شرف یاب ہوا۔ فرمایا تم اس سال حج کے لیے چلے جانا۔ یہ پرہیزگار شخص جو ہیں یہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ کھلی، دل خوشی سے جھوم رہا تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ میٹھی میٹھی آواز کانوں میں رس گھول رہی تھی، تم اس سال حج کے لیے چلے جانا۔ بارگاہ نبوت سے حج کی اجازت مل چکی تھی، میں بہت فرحاں شاداں تھا۔ اچانک یاد آیا میرے پاس تو سفر کا خرچہ ہی نہیں ہے۔ یہ خیال آتے پھر غمگین ہو گیا۔ دوسری شب محبوب رب شہنشاہ عرب صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں پھر کرم فرمایا، لیکن میں اپنی غربت کا ذکر نہ کر سکا۔ تیسری رات بھی خواب میں بارگاہ رسالت سے حکم ہوا تم اس سال حج کو چلے جانا۔ میں نے سوچا اگر مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چوتھی بار خواب میں تشریف لائے تو میں اپنی مالی حالت کے متعلق عرض کر دوں گا۔ کیا؟ پلے زر نہیں رکھتے، سفر سرور نہیں، تم بلا لو، تم بلانے پر ہو قادر یا نبی۔ پلے زر نہیں رکھتے، سفر سرور نہیں،
ہو قادر یا نبی۔ یہ پرہیزگار شخص فرماتے ہیں چوتھی رات سرور کائنات نے پھر کرم فرمایا اس سال تم حج کو چلے جانا۔ فرماتے ہیں میں نے دست بستہ عرض کی میرے آقا میرے پاس اخراجات نہیں ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا تم اپنے مکان میں فلاں جگہ کھودو، وہاں تمہارے دادا کی زرہ موجود ہوگی۔ اتنا فرما کر شاہ بحر و بر تشریف لے گئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ پرہیزگار شخص فرماتے ہیں صبح میری آنکھ کھلی تو میں بہت خوش تھا۔ نماز فجر کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی جگہ کھودی تو وہاں واقعی ایک قیمتی زرہ موجود تھی، بالکل صاف ستھری تھی، گویا اسے کسی نے استعمال ہی نہ کیا ہو۔ میں نے اسے 4000 دینار میں بیچا اور اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا۔ الحمدللہ عز و جل شہنشاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر عنایت سے اسباب حج کا خود ہی انتظام ہو گیا۔ پھر عطا کر دیجئے حج کی سعادت یا رسول، پھر عطا کر دیجئے حج کی سعادت یا رسول، ہو مدینے کی اجازت بھی عنایت یا رسول، پھر عطا کر دیجئے حج کی سعادت یا رسول۔ چل پڑے قافلوں پر قافلے سوئے حجاز، چل پڑے قافلوں پر قافلے سوئے حجاز، میرا جاتا ہوں ہائے جان رحمت یا رسول، میرا جاتا ہوں ہائے جان رحمت یا رسول، میرا جاتا ہوں آئے جان رحمت یا رسول، میرا جاتا ہوں جان رحمت یا رسول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا علی بن موفق علی رحمۃ اللہ الحق فرماتے ہیں میں نے حج کی سعادت حاصل کی، کعبہ مشرفہ کا طواف کیا، حجر اسود کا بوسہ لیا، 2 رکعت نماز طواف پڑھی اور کعبہ شریف کی دیوار کے ساتھ بیٹھ کر رونے لگا اور بارگاہ الہی میں عرض کی یا اللہ میں نے تیرے پاک گھر کے گرد نہ جانے کتنے ہی چکر لگائے مگر میں نہیں جانتا قبول ہوئے یا نہیں۔ فرماتے ہیں مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی،
میں نے ایک غیبی آواز سنی، اے علی بن موفق، میں نے تیری بات سن لی ہے، کیا تو اپنے گھر میں صرف اسی کو نہیں بلاتا جس سے تو محبت کرتا ہے؟ سبحان اللہ۔ محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں، میں اپنا پتہ یا الہی رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلایا الہی، پلا جام ایسا پلایا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا محمد بن منقدر، انہوں نے 33 حج ادا کرنے کی سعادت پائی۔ آخری حج میں میدان عرفات کے اندر مناجات کرتے ہوئے عرض کی، یا اللہ عز وجل، تو جانتا ہے میں نے اسی عرفات میں 33 بار وقوف کیا، ایک مرتبہ اپنی طرف سے اور ایک بار اپنے ماں اور باپ کی جانب سے حج سے مشرف ہوا۔ یا رب عز وجل، میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں نے باقی 30 حج اس شخص کو ہبہ کر دیے، یعنی تحفے میں دے دیے، جو یہاں عرفات میں ٹھہرا لیکن اس کا وقوف عرفہ قبول نہ کیا گیا۔ جب آپ یعنی حضرت سیدنا محمد بن منقدر علی رحمت اللہ المقتدر عرفات سے مزدلفہ پہنچے تو خواب میں ندا دی گئی، اے ابن منقدر، کیا تو اس پر کرم کرتا ہے جس نے کرم پیدا کیا؟ کیا تو اس پر سخاوت کرتا ہے جس نے سخاوت پیدا فرمائی؟ تیرا رب عز وجل تجھ سے فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں نے وقوف عرفات کرنے والوں کو عرفات پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ہی بخش دیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنے خوش نصیب ہیں جو میدان عرفات میں پہنچیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک اللہ عز و جل آسمان والوں کے سامنے وقوف عرفہ کرنے والوں پر فخر فرماتا ہے اور ان سے فرماتا ہے، میرے بندوں کو دیکھو، میرے پاس پراگندہ سر غبار آلود ہو کر حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، بے شک اللہ عز و جل عرفہ کی رات اپنے ملائکہ کے سامنے عرفات والوں پر فخر فرماتا ہے اور ان سے فرماتا ہے، میرے خاک آلود پراگندہ سر بندوں کی طرف دیکھو۔ نور کے پیکر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر یہ جمع ہونے والے لوگ جانتے، حاجی جو میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، کہ کس حال میں احرام سے نکلے ہیں تو مغفرت کے بعد فضل ملنے پر خوش ہو جاتے۔ اللہ ہمیں بھی عرفات کا میدان دکھائے، حج کی سعادت نصیب فرمائے، وقوف عرفات کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ قافلے نے سوئے طیبہ کمرہ
مشکل آسان الہی میری تنہائی کی، مشکل آسان الہی میری تنہائی کی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی زیارت مکہ و مدینہ کے شرف سے مشرف فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کتنے خوش نصیب ہیں حاجی، سبحان اللہ، کہ مقبول حج کی جزا جنت ہے۔ حج پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 افراد کی شفاعت کرے گا، حاجی کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ حاجی جس کے لیے دعائے مغفرت کرے اس کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ حاجی اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے، حاجی کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ حاجی مکہ مکرمہ سے پیدل حج کو جائے، ہر قدم کے بدلے 7 کروڑ نیکیاں اس کو عطا کی جاتی ہیں۔ حاجی کی فقر و تنگدستی مٹا دی جاتی ہے۔ حج بوڑھوں، کمزوروں اور عورتوں کا جہاد ہے۔ جو حاجی سفر حج میں مر جائے بروز قیامت اپنی قبر سے بآواز بلند تلبیہ پڑھتے اٹھے گا۔ تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاجی کو دوران سفر حج 1 روپیہ خرچ کرنے کے بدلے میں 10 لاکھ روپے خرچ کرنے کا اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ حاجی جب تلبیہ پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تو دائیں بائیں طرف کی زمین کی انتہا تک موجود درخت، پتھر، مٹی اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہیں۔ حاجی طواف خانہ کعبہ کا شرف حاصل کرتا ہے تو اس پر 60 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حاجی مسجد الحرام میں نماز پڑھتا ہے تو اس پر 40 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حاجی بیت اللہ کی زیارت کرتا ہے تو اس پر 20 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حاجی رکن یمانی کے پاس دعا کرتا ہے تو 70 فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ حاجی بیت اللہ کا طواف کرتا ہے تو اس کے ہر قدم کے بدلے میں 70,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 70,000 گناہ مٹائے جاتے ہیں، 70,000 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ حاجی مقام ابراہیم کے قریب 2 رکعت ادا کرتا ہے تو اسے اولاد اسماعیل سے 4 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ حاجی میدان عرفات میں وقوف کرتا ہے یعنی ٹھہرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ملائکہ کے سامنے فخر فرماتا ہے۔ حاجی میدان عرفات میں پہنچتا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ حاجی زمزم شریف پی کر دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں، خدا حج پہ بلا آ کہ میں کعبہ دیکھوں،
مدینہ دیکھو. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنت اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان. جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. گیسو رکھنا نبی پاک کی سنت ہے. اس کے 22 حروف کی نسبت سے زلفوں اور سر کے بالوں وغیرہ کے 22 مدنی پھول ہیں. میں کچھ اس میں سے عرض کرتا ہوں. خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زلفیں کبھی نصف آدھے کان مبارک تک، کبھی کان مبارک کی لو تک، اور بعض اوقات بڑھ جاتی تو مبارک شانوں یعنی کندھوں کو جھوم جھوم کر چومنے لگتی. امیر علیہ سنت لکھتے ہیں ہمیں چاہیے کہ موقع بموقع تینوں سنتیں ادا کریں. کبھی آدھے کان تک، کبھی پورے کان تک، کبھی کندھوں تک زلفیں رکھیں. کندھوں کو چھونے کی حد تک زلفیں بڑھانے والی سنت کی ادائیگی عموماً نفس پر زیادہ شاق یعنی بھاری ہوتی ہے، مگر زندگی میں ایک آدھ بار تو ہر ایک کوئی سنت ادا کر ہی لینی چاہیے. البتہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بال کندھوں سے نیچے نہ ہونے پائیں. پانی سے اچھی طرح بھیگ جانے کے بعد زلفوں کی درازی یعنی لمبائی خوب نمایاں ہو جاتی. لہٰذا جن دنوں بڑھائیں ان دنوں غسل کے بعد کنگھی کر کے غور سے دیکھ لیا کریں کہ بال کہیں کندھوں سے نیچے تو نہیں جا رہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عورتوں کی طرح کندھوں سے نیچے بال رکھنا مرد کے لیے حرام ہے. اور بھی بہت سنت آداب، یہ آپ بہار شریعت حصہ 16 یہ 312 صفحات پر مشتمل ہے، اور سنت اور آداب 120 صفحات پر مشتمل، اور امیر اہل سنت کا رسالہ 101 مدنی پھول اور 163 مدنی پھول، اس میں سنت آداب لکھے ہوئے ہیں، وہاں سے اس کو پڑھ لیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.